ڈاکٹر زنیرہ میں آپ کی سمتاؤں گی اور خلیفہ ثالث خلیفہ ثوم کا اسلام قبول کرنے کا احوال، اور پھر بعد از قبول اسلام جن مصائب کا، جن کلفتوں کا، جن تکلیفوں کا آپ نے سامنا کیا، ان کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مختلف ریفرنسز سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 30 برس سے زیادہ تھی، 30 ایئرس سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کی، کہ چوتھا نمبر بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ خود اپنے اسلام لانے کے واقعے سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی خالہ کے گھر گیا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ تو میری خالہ نے یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو صادق اور امین ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یعنی خیال یہ ہے کہ جو معاملہ فہم اچھی فطرت کے لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے تصدیق کر رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، بعض روایت میں یہ بھی ریفرنس ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جیسے کوئی قسمت کا حال بتانے لگتا ہے نا، ان کی خالہ بات کرتی گئیں اور کہا کہ اے عثمان، میں تمہیں اس بات کی بھی خوشخبری دیتی ہوں کہ نبی کی 2 بیٹیاں تمہارے نکاح میں آئیں گی، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی ہیں۔ اب یہ باتیں سن کر وہ تعجب ہوا انہیں، اور وہ اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب وہاں جا کر اپنی خالہ کے معاملات کا تذکرہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو اوصاف اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا جو تذکرہ سنا تھا، بتوں کی جو بے بسی اور اس بت پرستی کی جو حقیقت تھی، وہ بھی حضرت عثمان غنی کے سامنے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میرے دل میں اترتی گئی، اور مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت کا، ان کی باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ اور عثمان غنی فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ تم معاملہ فہم ہو، سمجھدار ہو، اب تم خود فیصلہ کرو کہ حق دین کون سا دین ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں متاثر بہت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی جو ابو بکر صدیق سے سنے تو میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ گئی، اور میں آپ کی صحبت میں جانا چاہتا تھا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ ہم باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اچھا، مجھے دیکھ کر آپ رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست عثمان غنی کو خطاب کیا، اور آپ نے فرمایا اے عثمان، اللہ تمہیں جنت میں اپنی مہمانی میں قبول کرنا چاہتا ہے، کیا تم راضی ہو؟ میں تمہیں اللہ کا مہمان بننے کی دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا نبی برحق ہوں اور مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یاد رکھو کہ نجات اور فلاح صرف حق کو یعنی دین اسلام کو قبول کرنے میں ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا یہ ایک خیال تھا، تردد تھا، وہ جو ریزسٹنس ہوگی، کیا مخالفت ہوگی، لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے، پہلے میں یہ سوچ رہا تھا، یعنی معاذ اللہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ڈر گئے، مگر یہ ہوتا ہے نا کہ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھے دعوت دی اور میرے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سورہ زاریات کی تلاوت فرمائی تو میرے دل میں ذرہ برابر بھی شک، شبہ، ملال اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں رہی، اور میں نے فوری طور پر کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ حق بلند کیا تو اس وقت اس سے بڑی آزمائش تو کوئی بھی نہیں تھی۔ تو جس طرح دیگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے، حتیٰ کہ آپ یہ سوچئے کہ حضرت عثمان غنی کی تو وہ شخصیت تھی کہ لوگ آپ کی دولت کی وجہ سے اور آپ کی سخاوت کی وجہ سے آلریڈی آپ کے احسانات کے نیچے تھے، اس کے باوجود مخالف بن گئے۔ آپ کے سگے چچا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، پھر آگ جلا کر اس کا دھواں اور مختلف جس طریقے سے بھی تکلیف پہنچا سکتے تھے، کہا کہ تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جو چاہیں مجھ سے سلوک کریں، میں کلمہ حق کو اب نہیں چھوڑوں گا۔ حتیٰ کہ آپ کے چچا نے ہی دیکھا کہ یہ تو کسی طرح نہیں ڈر رہے، خوف زدہ نہیں ہو رہے، تو ان کو آزاد کیا۔ پھر قریش کے مظالم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی اجازت دی، یہاں ایک بڑی خاصیت ہے یہ بات کہ پہلے ہجرت کرنے والے، یعنی کہ مسلمانوں میں پہلے ہجرت فرمانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 14 لوگوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف ابتداء اسلام میں، ان میں آپ سر فہرست ہیں۔ آپ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسلم دختر کے ساتھ اور باقی تقریباً 12 افراد کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. وہاں یہ معاملہ ہوا کہ کسی نے کہہ دیا کہ قریش والے اسلام قبول کر چکے ہیں تو آپ واپس گئے. ابھی پہنچے ہی تھے تو پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی, تو آپ نے پھر ہجرت کی. مس گائیڈ کرنے والے ہر دور میں تھے. انفیکٹ کچھ بھی چینج نہیں ہوا, آج بھی وہی آزمائشیں ہیں, بس تھوڑے تھوڑے طریقے بدل گئے. تو حضرت عثمان غنی نے بڑی تکالیف برداشت کی, ہجرت بھی کی اور اپنا مال و دولت ہر چیز قربان کی. اور سب سے بڑی بات دیکھیے, سوشل بائیکاٹ, اس کو اگر لوگ سمجھتے ہیں, اس زمانے میں تو یہ سیل فون نہیں تھے نا, آج تو مجھے ایک کمرے میں بھی بند کر دیا جائے تو کافی ٹائم تو میرا فون پہ سے گزر ہی جائے. جی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کا اپنا خاندان آپ کا مخالف ہو جاتا ہے, لیکن آپ موبائل لے لیتے ہیں ویسے, اگر ایسا کریں گے نا موبائل نہیں دیں گے آپ کے ہاتھ میں نا آپ کو. اب یہاں پر یہ معاملات ہیں کہ وہ دور سوچئے, اس کی مشکلات سوچئے, اور پھر یہ دیکھیں کہ جو اس وقت کلمہ حق زبان سے ادا کرتا تھا تو اس کے لیے کتنی بڑی آزمائشیں ہوتی تھی, اور وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے, تبھی آج یہاں بیٹھ کر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.